اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف آیت الکرسی میں کروا رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والی آیت بھی ہے، کیونکہ فرض نماز کے بعد جو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے اور موت کے درمیان، جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ اس آیت میں توحید کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل یہ واحد عظیم آیت ہے، اور یہ آیت اللہ کے 5 ناموں پر مشتمل ہے، اور 20 سے زائد اس میں 26 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی آتے ہیں، اور اللہ کے جو 5 نام ہیں اس میں اللہ، الحی، القیوم، العلی اور العظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا خود تعارف اپنی اس آیت میں کرواتے ہیں کہ وہ رب کون ہے، اس کی کیا شان ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہی صرف معبود ہے جس کی ہم سب کو عبادت کرنی ہے، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند۔ انسان جتنی بھی اختیار والی زندگی رکھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیند پہ اختیار نہیں ہوتا۔ آخر جو ہے وہ نیند کے ساتھ ہی انسان کا جسم کام کرتا ہے۔ جس کو نہیں آتی وہ چاہے وہ نیند کی گولیاں کھا رہا ہوتا ہے، لیکن انسانی جو کمیاں یا کہہ لیں کہ انسان ہونے کی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان خود پہ خود اختیار نہیں رکھتا، اس میں سے ایک چیز نیند ہے۔ تو کہا رب تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 24 آورز اویلیبل، لیکن یہ اویلیبلٹی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جب چاہیں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور جو بھی اپنی ضرورت ہے، جو حاجت ہے، جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، تو ہم سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب سن رہا ہے، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب اختیار ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تو تھکتا ہے نہ ہی اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی یہ آیت ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کریں، اللہ کے ہونے کا احساس بڑھائیں، اور آیت الکرسی فرض نماز کے بعد جو بھی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ ابی بن کعب سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال دوبارہ دہرایا تو ابی بن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابن منذر تم کو علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کرتی خوبصورت آیت ہے، یہ الحمدللہ ہم سب ہی پڑھنے کے عادی ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تاکہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ شیطان نے ابو ہریرہ کو خود یہ بات بتائی کہ جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے صبح تک تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان کو پھٹکنے نہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ شیطان جھوٹا ہے مگر اس نے بات سچ کی صحیح ہے، تو اپنے سونے کے اذکار میں بھی اس کو ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ شیطان کو بھی بھگانے والی ہے۔ پھر اس میں اللہ کے ناموں میں سے خوبصورت نام استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہانکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے۔ جب پاؤں سکون کر جائیں تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کو کے وقت میں اپنی
مخلوقات کو جیسے چاہتا ہے منتشر کر دیتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا جاتا ہے، اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، اور مٹکے ڈھک دیا کرو، اور برتنوں کو اوندا کر دیا کرو۔ یعنی یہاں پہ انفیکٹ پوری تفصیل بتا دی گئی کہ کن کن کاموں کے ساتھ ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کا نام لینے سے شیطان جو ہے وہ ایک طرح سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ رات کے جیسے معاملات ہیں، برتنوں کو ڈھانکنے کی بات ہوئی ہے، اور ہمیں کپڑے اتارنے سے پہلے بھی کہا گیا اگر بسم اللہ پڑھ ہی جائے تو انسان جو ہے ایک طرح شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف بہترین حاصل کرتے ہوئے سنتوں کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے کہاں کہاں کب کب اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا، اور اس سے جو ہے فائدے بھی پہ ہمیں بھی پہنچیں گے۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ تو فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے اپنے لیے لازم کریں کہ اللہ کے نام کی پابندی کرنی ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ برکتوں والا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے شیطانی ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اللہ کے ناموں میں سے یہاں پہ الحی القیوم آیا ہے نام، کہ اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو ایک ریمائنڈر اپنے لیے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں تو اس میں یا حیو یا قیوم کے الفاظ ضرور استعمال کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہم وہ اجر پا لیتے ہیں جو کہ ہمیں انفیکٹ کہہ لیں کہ فرشتوں کی تسبیحات کے اعتبار سے بھی بتایا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اور اسی طرح شام کو 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ صبح و شام اللہ کا نام لینے سے انسان اس طرح کہہ لیں کہ بچتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت ایک طرح پوری چیزوں کو سمائے ہوئے ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ایک فعل پہ نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ بندوں میں سے کوئی قادر ہی نہیں ہے، اور سب سے خوبصورت اللہ کی ذات کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں۔ دنیا میں کسی کو اگر کوئی اتھارٹی والا شخص جانتا ہے تو وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، کہیں مشکل ہوئی تو اس کو بلا لیں گے اور اس سے رابطہ کر لیں گے، اس کی سفارش کروا دیں گے۔ یہاں کیا سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ انسان کون فائدے میں ہے؟ جس کا اللہ سے تعلق ہے، تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کی تو اتھارٹی یا اس کا حکم تو ہر چیز پہ چلتا ہے، کیا زمین و آسمان اور کیا زمین و آسمان کی اندر کی ساری چیزیں، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ شفاعت کی بھی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی اذن سے شفاعت ہوگی، اور ہم تو کسی کے بارے میں صرف اگر جانیں بھی تو بعض اوقات کچھ حال کا جانتے ہیں اور کبھی کچھ مستقبل کی بات کر دی جاتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں کہ درست ہو یا غلط ہو۔ اس رب کے بارے میں سوچیں جو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، جو ہم نے ابھی سوچا بھی نہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہم نے ابھی کیا بھی نہیں وہ تو اس کی بھی علم رکھتا ہے، اور اسی طرح ہم بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کیا کل، لیکن ہمارے رب کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور جب ہمیں نامہ اعمال کا بتایا جاتا ہے تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ نامہ اعمال میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ درج ہو۔ تو ہم سب اس رب کی عظمتوں کو اپنے دل میں بڑھائیں اور پھر اسی کے علم اور اسی کی ذات کے سامنے تابع ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ سلطنت ہو جائے یا زیادہ کہہ لیں کہ حکومت ہو جائے، وہ بہت ساری چیزوں سے ایک تو غافل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ تھکنے لگتا ہے اور اکتانے لگتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین و آسمان اور ہر چیز کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ ہی اکتاتا ہے، وہ
بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس تعظیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ آیت الکرسی پڑھا کرنی ہے.